بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو، ساتھیو، عزیزو، یہ ذی الحجہ کے دن جا رہے ہیں اور ذی الحجہ کے دنوں کی بڑی عظمت، بڑی برکت، رحمتیں ہیں۔ اللہ نے محبوب کی امت کو اتنے انعام دیے ہیں جو کسی امت کو نہیں ملے۔ پہلی امتوں کو روزے تو ملے تھے، لیکن رمضان المبارک کے روزے کسی امت کو نہیں ملے۔ پہلی امتوں کو عبادت کی راتیں تو ملی تھیں، لیکن لیلۃ القدر اور شب برات کی رات کسی کو نہیں ملی، اس امت کو ملی ہے۔ پہلی امتوں کو عبادت کے دن ملے تھے، لیکن یہودیوں کو ہفتے کا دن، عیسائیوں کا اتوار کا دن، جمعے کا دن کسی امت کو نہیں ملا۔ اللہ پہلی امتوں کو عبادت کے دن ملے تھے، لیکن ذی الحجہ کے 10 دنوں کی عظمتیں، رحمتیں کسی امت کو نہیں ملی۔ ذی الحجہ کے 10 دنوں کی رحمتیں، برکتیں جس اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دی ہیں۔ ترمذی شریف کی حدیث ذی الحجہ کے 10 دنوں کی فضیلت کے بارے میں عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من ایام احب الی اللہ ان یتعبد له فیها من عشر ذی الحجہ یعدل الصیام کل یوم منها بصیام سنۃ وقیام کل لیلۃ منها بقیام لیلۃ القدر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ ان 10 دنوں کی عبادت اللہ کو تمام دنوں کی عبادت سے زیادہ محبوب ہے۔ ان 10 دنوں کی عبادت، ریاضتیں، محنتیں اللہ کو سارے دنوں کی عبادتوں، محنتوں، ریاضتوں سے زیادہ محبوب ہیں ذی الحجہ کے 10 دنوں کی عبادتیں۔ یعدل الصیام کل یوم منها بصیام سنۃ، ذی الحجہ کے ہر دن کا روزہ، یکم ذی الحجہ سے 9 ذی الحجہ تک ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ وقیام کل لیلۃ منها بقیام لیلۃ القدر، اس کی ہر رات کی عبادت لیلۃ القدر کی رات کی عبادت کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اس کریم اللہ نے محبوب کی امتوں پہ کیا رحمتوں، برکتوں، بہاروں کے دروازے کھول دی ہیں۔ آدمی جتنا بھی عابد، زاہد کیوں نہ ہو، پورا سال نفلی روزے نہیں رکھ سکتا۔ ذی الحجہ کے کچھ روزے رکھ لیے، 9 رکھ لیے تو نور علی نور، یا 2-3 بھی رکھ لیے تو ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اور لیلۃ القدر کی اتنی بڑی فضیلت ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینے سے افضل ہے۔ 1000 مہینہ 83 سال 4 ماہ بنتے ہیں۔ وہ تو رمضان مبارک میں آخری عشرے میں لیلۃ القدر کی رات ہے، اور اس میں تعین بھی نہیں کہ کون سی رات ہے طاق راتوں میں سے، لیکن یہاں اللہ کے محبوب نے امت کے لیے تعین بھی کر دی کہ یکم ذی الحجہ سے 9 ذی الحجہ کی راتوں تک ہر رات کی، 10 ذی الحجہ کی راتوں تک ہر رات کی عبادت لیلۃ القدر کی رات کی عبادت کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اس کریم اللہ نے کیا رحمتوں کے دروازے کھول رکھے ہیں۔ اس لیے کچھ وقت رات کو نوافل میں، تلاوت میں، ذکر میں، درود پاک میں، تسبیحات میں ہمارا گزرے تو ہماری ہر رات کی عبادت لیلۃ القدر کے برابر ثواب ملے گا۔ اللہ میں توفیق دے تو ہم ان دنوں کے روزے بھی رکھیں، ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ثواب ہے۔ دوسری اس کی فضیلت مسلم شریف میں حدیث ہے، عن ابی قتادہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ یکفر السنۃ التي قبلہ والسنۃ التي بعدہ او کما قال علیہ السلام۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے،
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ عرفے کے دن کا روزہ، مجھے امید ہے کہ ایک دن عرفہ کا دن 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھ لے تو اس سے ایک سال کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور ایک سال کے آئندہ جو سال آئے گا اس کی اللہ پیشگی گناہ معاف کر دیں گے۔ کیا اللہ نے رحمتوں کے دروازے کھول رکھے ہیں کہ صرف ایک دن کا عرفہ کا دن کا روزہ رکھا ہے تو پچھلے سال جتنے اس نے گناہ کیے اللہ وہ سارے گناہوں کو مٹا دیں گے، آئندہ سال جو گناہ کرے گا اللہ پیشگی گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ جیسے فوج کو کوئی حکومت کسی مہم پہ بھیجتی ہے تو ایک سال کی پیشگی تنخواہ ان کو پہلے دے دیتی ہے تاکہ دل لگا کر یہ خوب وہ محنت سے وہاں جہاد کریں اور جنگ لڑیں، تو اللہ بھی ایک سال کے پیشگی پہلے ہی گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اتنی بڑی اس کی فضیلت ہے۔ تیسری اس کی فضیلت بخاری شریف میں حدیث آتی ہے، عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشرۃ قالوا یا رسول اللہ ولا الجہاد فی سبیل اللہ قال علیہ السلام لا الجہاد فی سبیل اللہ الا رجل خرج بنفسه وماله فلم یرجع من ذلك بشیء، رواہ البخاری۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جتنے دن ہیں ان دنوں میں سب سے زیادہ محبوب اللہ کو اعمال ان ذی الحجہ کے 10 دنوں کے اعمال ہیں۔ سارے دنوں میں سے افضل اور اعلیٰ اور عرفہ ذی الحجہ کے 10 دنوں کے اعمال ہیں۔ ان دنوں کے اعمال تمام دنوں کے اعمال سے بڑے ہوئے ہیں۔ قالوا یا رسول اللہ ولا الجہاد فی سبیل اللہ، صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول، اللہ کے راستے میں جہاد بھی ان 10 دنوں کے برابر نہیں ہو سکتا؟ قال علیہ السلام لا الجہاد فی سبیل اللہ، جہاد بھی ان 10 دنوں کے برابر نہیں ہو سکتا، یہ اعمال جہاد سے بھی بڑے ہوئے ہیں۔ الا رجل خرج بنفسه وماله فلم یرجع من ذلك بشیء، مگر وہ آدمی جو میدان جنگ میں اپنی جان اور مال کو لے کر نکلا اور شہید ہو گیا اور مال کافروں نے لوٹ لیا، فلم یرجع من ذلك بشیء، نہ جان اس کی زندہ واپس لوٹی میدان جنگ سے، نہ مال اس کا واپس آیا، کافروں نے لوٹ لیا، یہ تو درجے میں بڑھ جائے گا شہید، ورنہ عام دنوں میں جہاد سے بھی ان 10 دنوں کے اعمال بڑے ہوئے ہیں۔ یہ بڑے مبارک دن ہیں، اس لیے ہمارے شاگرد، ہمارے تعلق والے اور ہمارے ہم سے محبت کرنے والے، ان سے میری طرف سے عرض ہے کہ ان دنوں کے اندر خوب اعمال کرو، کچھ نہ کچھ وقت ہمارا اگر پڑھنے پڑھانے میں، مطالعے سے اور دوسری چیزوں سے فارغ ہو کر کچھ نوافل رات کو اور کچھ تلاوت، کچھ ذکر، درود پاک، تسبیحات ہم گزاریں۔ اللہ ہمیں توفیق دیں تو ہم روزے بھی رکھیں، اگر 9 دن کے روزے نہیں رکھ سکتے تو کم از کم عرفہ کے دن کا 9 ذی الحجہ کا، مدارس میں چھٹیاں بھی ہوں گی، گھروں میں طالب علم اساتذہ بھی چلے جائیں گے، کوئی مشقت بھی نہیں ہوگی، تو 9 ذی الحجہ کا روزہ تو ہم ضرور رکھیں۔ ایک تو 9 ذی الحجہ کے روزے سے ایک سال کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے، ایک سال کے اگلے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور دوسری یہ ہے کہ سال کے روزوں کے برابر ثواب بھی ملے گا۔ جیسے ترمذی شریف میں حدیث آتی ہے، یعدل الصیام کل یوم منہا بصیام سنۃ، ہر دن کا روزہ ایک سال کے روزوں کے برابر ہے۔ عرفے کے دن کے روزے کے ہمیں 2 فضیلتیں ملیں گی، ایک تو ایک سال کے اگلے گناہ معاف ہوں گے ایک سال کے پچھلے، اور دوسرا ایک سال کے روزوں کے برابر ثواب ملے گا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو ان ذی الحجہ کے دنوں کی برکات، رحمتیں، بہاریں پوری نصیب فرمائے، ہمارے شاگردوں کو، ہمارے متعلقین کو پوری رحمتیں نصیب فرمائے، پوری امت مسلمہ کو ذی الحجہ کی برکات، رحمتیں، بہاریں اللہ
حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔